پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس پر آپریشن غضب للحق کے تحت اپنا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے، جس میں افغان طالبان کے ایمونیشن سپورٹ انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک افغانستان میں 58 کارروائیاں کی جا چکی ہیں، جن میں 226 چیک پوسٹیں تباہ اور 36 پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا ہے۔ ذرائع نے واضح کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے دھمکیاں دلوانا افغانستان کے ماسٹر پراکسی بننے کا ثبوت ہے، تاہم پاکستان کا مقصد افغانستان کو فتح کرنا نہیں بلکہ اپنے اہداف کا تحفظ ہے۔ امریکی اخبار نے بھی اس کارروائی کی تصدیق کی ہے، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اہداف کے مکمل حصول تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے ترکیہ پر ہونے والے حالیہ میزائل حملے کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ناکام بنانا نیٹو کی چوکسی کا ثبوت ہے، تاہم اس صورتحال پر آرٹیکل 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران اب یورپ کے لیے بھی براہ راست خطرہ بننے کے قریب پہنچ چکا ہے، اس لیے نیٹو ایران کے جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ مارک روٹے کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال کے باوجود اتحادی یوکرین کی فوجی امداد اور حمایت جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خطے میں نئے خطرات جنم نہ لیں۔ ملک میں بڑھتے ہوئے سائبر حملوں کے خدشات کے پیش نظر نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے وفاقی اور صوبائی سرکاری اداروں کے لیے ہنگامی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام سرکاری ویب سائٹس کو فوری طور پر ریڈ اونلی موڈ پر منتقل کیا جائے تاکہ ڈیٹا میں کسی قسم کی تبدیلی یا ہیکنگ کو روکا جا سکے۔ رسپانس ٹیم کے مطابق جن ویب سائٹس پر آن لائن ٹرانزیکشنز یا عوامی خدمات فراہم کی جاتی ہیں وہاں اس موڈ کی منتقلی ممکن نہیں، لہٰذا انہیں اضافی سیکیورٹی پروٹوکولز اور سخت نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات موجودہ علاقائی کشیدگی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت کے پیش نظر اٹھائے گئے ہیں۔ ایل این جی کی درآمد بند ہونے کے باعث سوئی سدرن گیس کمپنی نے رمضان المبارک کے لیے گیس شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ سال کا شیڈول بحال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت صارفین کو صرف سحر و افطار کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ نئے مجوزہ شیڈول کے مطابق افطار کے لیے گیس دوپہر 3 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک دستیاب ہوگی، جبکہ سحری کے لیے صبح 3 بجے سے 9 بجے تک سپلائی کھلی رہے گی۔ سوئی صدرن حکام کی جانب سے اس تبدیل شدہ شیڈول کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ایران کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر تفتان بارڈر پر حکومتی مشینری کو مکمل الرٹ کر دیا ہے تاکہ آنے والے افراد کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ پاک ایران سرحد کے ذریعے اب تک 1979 افراد پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں 37 غیر ملکی سفارتکار بھی شامل ہیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ سرحد پار سے پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ تفتان بارڈر پر تمام مسافروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سینٹ نے شدید ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن کے سخت احتجاج کے درمیان نیب ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ سینیٹر عبدالقادر پٹیل کی جانب سے پیش کردہ اس بل کے مطابق اب چیئرمین نیب اپنی مدت پوری ہونے کے بعد بھی نئے چیئرمین کی تقرری تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ بل کی اہم ترین شق کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی جا سکے گی۔ سینیٹر علی ظفر سمیت اپوزیشن اراکین نے اسے حکومت کا من پسند عدالت میں کیسز لے جانے کا حربہ قرار دیتے ہوئے ایوان میں بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ یہ ترامیم مخصوص سیاسی کیسز پر اثر انداز ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ قبرص میں واقع فوجی اڈے ایکروٹری پر 2 مارچ کی شب ہونے والا ڈرون حملہ ایران سے لانچ نہیں کیا گیا تھا۔ اگرچہ حملے میں ایرانی ساختہ شاہد نما ڈرونز استعمال ہوئے اور ابتدائی طور پر قبرص حکومت نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تاہم اب برطانیہ نے واضح کر دیا ہے کہ کارروائی ایران کی جانب سے نہیں تھی۔ اس حملے میں برطانوی ریڈار سسٹم کو چکمہ دے کر ایک ایئر کرافٹ ہینگر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں F-35 طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس نئے انکشاف کے بعد قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر لبنان سے کیا گیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بیس کی حفاظت کے لیے مزید بحری جہاز بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز سب کمیٹی کی سماعت اس وقت ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گئی جب سابق میرین اہلکار برائن میک گینس نے
ایران جنگ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ میک گینس نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری اپنے بچوں کو اسرائیل کے لیے جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیپٹل پولیس اور سینیٹر ٹیم شاہین نے مظاہرین کو زبردستی گھسیٹ کر ہال سے باہر نکالا، جس کے دوران مظاہرین کا بازو ٹوٹنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے برائن میک گینس پر اہلکاروں پر حملہ کرنے اور کارروائی میں مداخلت کرنے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے دوران پس پردہ رابطوں کی متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی انٹیلی جنس نے ایک تیسرے ملک کے ذریعے CIA کو مذاکرات کی آمادگی کا پیغام بھیجا ہے۔ تاہم ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اس وقت صرف اپنے دفاع پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے کسی بھی فعال بات چیت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب ایران کی میزائل اور جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے سخت مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ابھی صرف شروعات ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے 5ویں روز دفاعی ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مہنگے ترین دفاعی میزائل سسٹمز، خاص طور پر پیٹریاک اور ٹوماہاک کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ سابق بھارتی کرنل راجیو اگروال کے مطابق ایران کے سستے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں نے امریکی دفاعی نظام پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے، جہاں صرف 3 دنوں میں امریکہ کو $1.24 ارب کا مالی بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ ایران کے پاس 20 سے 50 ہزار میزائلوں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس کے باعث امریکہ اب جاپان اور جنوبی کوریا سے اضافی میزائل منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حملوں کی یہی شدت برقرار رہی تو اگلے ایک ہفتے میں اتحادی افواج کو میزائلوں کی شدید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔